ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھی بخوبی جانتا ہے. میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یقیناً آپ کے رشتوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا, اور وہ ہے جناب محبت کی زبانیں. ایک ایسا راز جو رشتوں کو مضبوط بنا سکتا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. آج میں بات کر رہی ہوں محبت کی زبانوں کے بارے میں, جو ایک ایسا راز ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں, اس کو جان لیں, تو آپ اپنے تمام رشتوں کو بخوبی نبھا سکتے ہیں. کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو مکمل کرتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں محبت کرے, کوئی ہمیں اہمیت دے, کوئی ہماری بات سنے, کوئی ہمیں تحفہ دے کیا. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت تو کرتے ہیں مگر وہ اسے محسوس نہیں کر پاتا. ہم اسے محسوس ہی نہیں کرا پاتے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یا ہم خود محسوس نہیں کر پاتے کہ جو ہم سے محبت کر رہا ہے وہ اس کا اظہار صحیح سے کر پاتا ہے یا نہیں. یہ جو لو لینگویجز کی بک ہے یہ لکھی تھی ڈاکٹر گیری چیمپئن نے, اور اپنی مشہور کتاب دا 5 لو لینگویجز میں انہوں نے یہ بتایا کہ محبت کی در حقیقت 5 زبانیں ہوتی ہیں. اگر ان 5 زبانوں پر ہم عبور حاصل کر لیں تو یقیناً ہم اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے اور اپنے تعلقات کو بہت اچھے سے کنارہ دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو لو لینگویج وہ کہتا ہے ورڈز آف ایفرمیشن. ورڈز آف ایفرمیشن مینز الفاظ کی تعریف. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جنہیں بہت پسند ہوتا ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے, ان کے کام کی تعریف کرے, اور اچھے خوبصورت الفاظ استعمال کرے, جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم میری زندگی ہو, اور تم نے واقعی بہت شاندار کام کیا ہے, اور تم نے میری زندگی کو بہار بنا دیا ہے. یہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں اور آپ نے کوئی ایسے تنقیدی الفاظ استعمال کر لیے ہیں تو ان کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے, اور ان کے لیے لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں, الفاظ ان کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے یہ محبت کی زبان لو لینگویج جو ہے وہ الفاظ ہے, اور آپ اس کی خدمتیں کریں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ تبھی احساس ہوگا جب آپ الفاظ استعمال کریں گے. دوسری لو لینگویج جو وہ کہتا ہے ایکٹ آف سروس, یعنی کہ خدمت کے کام. آپ ان خدمت کے کام کریں. کچھ لوگوں کو محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ان کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرے, چھوٹے چھوٹے کام کرے. کسی نے اس کے لیے بستر, زیادہ تر میرے خیال میں ہسبینڈس کے لیے یہی لو لینگویج ہوتی ہے, کیونکہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی کو بستر بنا دیں, ان کو کھانا جو وہ بنا رہی ہیں تو اس کے اندر وہ مدد کریں ان کی جا کے, یا وہ بیمار ہو گئی ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ سے دوائی وغیرہ کھلا دیں. ایسے لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ ان سے محبت کرتا ہے, کوئی وقت دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ان سے محبت کرتا ہے. ان کے لیے الفاظ سے زیادہ عمل کی اہمیت ہوتی ہے, وہ الفاظ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے ان کے لیے. تیسری لو لینگویج وہ کہتا ہے جناب تحائف, یعنی کہ ریسیونگ گفٹس, تحائف دینا, تحفے دینا. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے محبت کا اظہار تحفے سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تحفہ مہنگا ہونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن ان کے دل سے دیا گیا ہونا, دل سے دیا گیا تحفہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کسی نے پھول دے دیا, کسی نے خط لکھ کر دے دیا, کوئی چاکلیٹ کا چھوٹا سا پیکٹ لے آیا. ایسے افراد کے لیے تو تحائف محبت کی نشانی ہوتی ہے. اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے اور ان کا کوئی خاص دن, برتھ ڈے آپ بھول جائیں اور آپ ان کو گفٹ نہیں دیتے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں. ان کے لیے گفٹس بہت میٹر کرتے ہیں, چھوٹی وہ بہت مہنگے نہیں ہوں لیکن گفٹس ہوں اور لگے کہ ہاں دل سے دیے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے ان کو. اسی طریقے سے چوتھی لو لینگویج وہ کہتا ہے کہ کوالٹی ٹائم. کچھ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں, ایک ساتھ چائے پینا, واک پر جانا, موبائل پر ایک دوسرے سے باتیں کرنا. ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیر کسی انٹرپشن کے ان سے بات کریں. ان سے آپ بات کریں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, اور یہی ان کی لو لینگویج ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پارٹنر کی لو لینگویج کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ الفاظ پسند کرتا ہے اور ہم ان کو تحائف دے رہے ہیں, کہیں پہ تحائف ہم دے رہے ہیں جبکہ اگلے کو کوالٹی ٹائم پسند ہے. تو یہ اس پہ ڈسکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے جو 5th لو لینگویج جو اس نے دریافت کی وہ تھی فزیکل ٹچ, یعنی کہ جسمانی لمس. کسی کو اچھا لگتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیں, آپ اسے گلے لگائیں, اس کے ماتھے پہ آپ نے بوسہ دے دیا. ایسے لوگوں کو چھونے سے ایک جذباتی تسلی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جادو کی جپی, ان کے لیے وہ جادو کی جپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے.
کیونکہ آپ وہ اگر انہیں جسمانی طور پر نظر انداز کیا جائے، یعنی انہیں جادو کی جپی نہ دی جائے یا ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیرا جائے یا ان کا ہاتھ نہ پکڑا جائے تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، وہ محبت نہیں محسوس کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ ضرور غور و خوض کریں گے کہ آخر آپ کے آس پاس کے جو رشتے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور کوئی بھی ہے، اس کی لو لینگویج جب آپ دریافت کر لیں گے تو آپ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس رشتے کو مضبوط بنانا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور جانیں کہ کیا آپ کی لو لینگویج کون سی ہے، آپ کو کب سب سے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ کب سب سے زیادہ پیار محسوس ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، یا جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، یا جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، یا اس وقت آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے۔ جو جواب زیادہ نکلے، مطلب جو جواب سب سے زیادہ دل سے نکلے وہی آپ کی محبت کی زبان ہے۔ اب یہ آپ کو میں بھی دریافت کروں گی اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ غور و خوض کریں کہ آخر کیا ہے۔ محبت کے رشتوں میں لو لینگویج کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ رشتوں میں اکثر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان میں محبت ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ہماری لو لینگویج ہے ہم اس میں ظاہر کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کی لو لینگویج کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کچن کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک شوہر ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو خوش کرتا ہوں اور وہ اپنی بیوی کے لیے کچن میں کام کرتا ہے، مگر بیوی کو تحفے والی لو لینگویج پسند ہو، پھر تو مسئلہ خراب ہو گیا نا۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ کسی پنجابی سے پشتو میں بات کر لی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ سیم اگر بیوی شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے مگر شوہر اسے تحفہ دیتا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارے، وہ دونوں واک پہ چلے جائیں یا جیسے ایک بس بیٹھ کے آپس میں 2 کپ چائے پی لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شوہر اس کو گفٹ دے رہا ہے تو بھی مسئلہ خراب دونوں صورتوں میں۔ اب شوہر یہ سوچے گا میں اس کے لیے تحفہ لایا اور یہ خوشی نہیں ہوئی، اور وہ یہ سوچے گی یہ کیوں لے آیا، اس سے بہتر تھا ہم دونوں بیٹھ کے چائے پی لیتے۔ تو ایسے میں دونوں جو محبت کر رہے ہوتے ہیں نا مگر محسوس نہیں کر پاتے، پھر مسئلے مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس لو لینگویج کو دریافت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، لو لینگویج کو سمجھ کر رشتے بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ مل کر ہم ان رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی محبت کی زبان کو سمجھیں، اپنی محبت اسی زبان میں ظاہر کیجیے جس زبان میں سننا چاہتا ہے اگلا۔ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے کھل کر بات چیت کیجیے، کھل کر بیٹھیں، ایک دفعہ بیٹھیں، بات چیت کریں، دونوں ایک دوسرے کو ڈسکس کریں اور پھر جانیں کہ آپ کی لو لینگویج کیا ہے، ان کی لو لینگویج کیا ہے۔ یاد رکھیے محبت صرف محسوس کرانے کا نام ہے۔ جب ہم محبت کو اس کی اصل زبان میں ادا کرتے ہیں تو وہ دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محبت کی زبان کو سمجھنا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا علم ہے، اور ایک ایسا علم جو ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھنے کا، ان کا احترام کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آج ہم اپنے پیاروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کب سب سے زیادہ محبت کا احساس ہوتا ہے؟ شاید وہ جواب آپ کے تعلق کو نئی زندگی دے سکے۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل، اور میں اسی طرح کی مفید باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہوں گی، اور میں اپنی لو لینگویج دریافت کر کے اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ آپ بھی کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔